بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے شب قدر کے اعمال عرض کر چکا ہوں، چونکہ رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں اور ان آخری راتوں میں جو طاق راتیں ہیں وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے۔ بہت فضیلت والی رات ہے۔ ابھی آج 27 ہے، یہ بھی لیلۃ القدر ہے، اور اسی طرح سے اس کے بعد ایک رات اور ہے جو 29 کی رات ہے، وہ بھی طاق رات میں لیلۃ القدر تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے لیلۃ الجائزہ اور یوم الجائزہ۔ لیلۃ القدر کے بارے میں تو میں احکامات تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ لیلۃ الجائزہ جو چاند رات کے نام سے ہمارے ہاں مشہور ہے، وہ احادیث میں لیلۃ الجائزہ کے نام سے مشہور ہے۔ چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور جس طریقے سے شب قدر بہت فضیلت والی رات ہے، اسی طرح سے لیلۃ الجائزہ بھی بہت فضیلت والی رات ہے۔ ہماری ایک بدنصیبی ہے اور ہماری کم عقلی ہے اور کم علمی کی بنیاد پر ایک عظیم الشان رات ضائع کر دی جاتی ہے، جس رات کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجائزہ قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی رحمتوں والی، مغفرت والی اور اللہ تعالیٰ کی عطا والی رات قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اس رات میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کریں گے۔ اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ جو شخص اپنی مزدوری پوری کر لے، اس کو اس کی مزدوری ملنی چاہیے یا نہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، جس کی مزدوری پوری ہو جائے اس کو ضرور مزدوری ملنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کی میں نے بخشش کر، جنہوں نے اس مہینے میں روزے رکھے اور رات کو قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد پڑھی، قرآن پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس رات میں ان سب کی بخشش و مغفرت کر دیتے۔ بڑی عظیم الشان رات۔ جتنے اس امت کے مرد و عورت، جتنے بھی دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں جو روزے رکھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہے، اللہ رب العزت سب کی بخشش کا اعلان کرتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ جو اس رات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا اور اس میں عبادت کرے گا تو اس کا دل نہیں مرے گا۔ اس دن جس دن کے سب کے دل مر گیا، یعنی اللہ رب العزت اس کے دل کو قائم و دائم رکھیں۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 راتیں ایسی ہیں، اور بعض حدیث میں 5 راتوں کا بھی ذکر ہے۔ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں میں اللہ رب العزت ضرور مغفرت فرماتے ہیں اور انعام عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ جو ان راتوں میں جاگے گا اور عبادت کرے گا اور جو اللہ کو راضی کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعامات سے نوازیں گے۔ ان میں 3 راتیں جو ہیں وہ ذی الحجہ کی ہیں، 8 ذی الحجہ کی رات اور لیلۃ الترویہ جسے کہتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کی رات اور مزدلفہ کی جو رات ہوتی ہے، اور 10 ذی الحجہ کی رات، نہر کی رات جسے کہتے ہیں۔ یہ 3 راتیں ہیں، اور ایک رات لیلۃ الفطر کی رات جسے لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں۔
عید الفطر کی یہ رات ہے، 4 راتیں. اور بعض حدیث میں 15 شعبان کی رات کے بارے میں دیا، 5 راتوں کا بھی ذکر. تو ان راتوں کی فضیلت احادیث میں بکثرت آئی، لیکن ہمارے ہاں بد نصیبی اور بدقسمتی سے اس رات کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یا تو سو کر کے یا پھر گھوم پھر کر کے ہوٹلوں میں اور بازاروں میں اور گلیوں میں آگے پیچھے اور خرافات بہت ساری کر کے اس رات کو ضائع کیا جاتا ہے. تو یہ غلط. اس رات میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے. یہ لیلۃ الجائزہ ہے. اب دیکھیں نا، ایک پورے مہینے میں روزے رکھے، تلاوت کی، تراویح کی نماز پڑھی اور مختلف عبادتیں کی پوری. اب اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اگر کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو مثلا کوئی دہاڑی دار ہے، تو وہ جب دہاڑی پوری کرتا ہے تو شام کو جس کے ہاں کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے کہ جی اب مجھے یہاں سے جو ہے دہاڑی ملے گی، یا ہفتے وار یا مہینہ وار تنخواہ پہ جو کام کر رہا ہوتا ہے تو مہینہ پورا ہوتا ہے تو ایک آس ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ جی مجھے تنخواہ ملے گی، انعام ملے گا، جائزہ ملے گا، اجرت ملے گی. تو اسی طریقے سے پورا مہینہ روزے رکھی تو اب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ سارا مہینہ ہم نے تیرے حضور تیرے روزے رکھے، تیری تراویح کی نماز پڑھی، تیرے سامنے تیرا قرآن پڑھا تجھے سنا کر کے، تو یہ ساری عبادتیں کی یا اللہ تو تجھ سے ہم اجر چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت اس رات کی برکت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کہ یہ جائزہ کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس رات میں بہت سخی ہوتے ہیں، یہ تو حدیث میں اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ خود دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود نوازنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود دامن بھرنا چاہتے ہیں. تو یہ پھر بد نصیبی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنی مبارک رات کو ہم ضائع کرتے ہیں، ہم اس میں کسی قسم کا کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہ مانگیں. یہ غلط بات. تو اس لیے لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام کی رات ہے تو انعام لینا چاہیے. تو اس لیے اب جو ہے تقریباً 1-2 دن کے بعد 2 راتیں رہ گئی ہیں، تیسری رات لیلۃ الجائزہ کی ہے. تو یہ دونوں راتیں بھی بہت قیمتی ہیں، لیکن لیلۃ الجائزہ جس کو ضائع کیا جاتا ہے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے عرض کی جائے کہ بھئی اس رات کو ضائع نہ کیا. اس رات کو عبادت میں اور دعاؤں میں اور اللہ کو راضی کرنے میں گزارا جائے. جتنا اللہ کو راضی کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوں گے، راضی. اللہ تعالیٰ بہت جلد راضی ہے. تو اس لیے کوشش کی جائے لیلۃ الجائزہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. اور اس کے ساتھ ہی دوسرا جو ہے وہ یوم الجائزہ، جو عید کا دن. جس طرح لیلۃ الجائزہ ہے اسی طرح یوم الجائزہ ہے عید کا. اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو بھی بہت سخی ہوتے ہیں، دن کو بھی بہت سخی ہوتے ہیں. عید الفطر کی بھی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عید الفطر کو بھی سب سے پہلے جو اٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری دیں اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر کے اللہ تعالیٰ سے انعامات وصول کریں، عیدی وصول کریں. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان میں خوشیاں بانٹیں. تو عید کی جو سنتیں ہیں وہ ضرور سمجھنی چاہیے. عید کے دن جو ہے وہ سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ ہم جس قدر اپنے آپ کو آراستہ کر سکتے ہوں، جیسے بال بنانا، داڑھی بنانا، خط وغیرہ بنانا اور صفائی کا اہتمام کرنا، ناخن کاٹنا، تو یہ تمام تر چیزیں یہ سنت. اس کے بعد
دوسری سنت جو ہے وہ ہے غسل کرنا، اچھے طریقے سے غسل کیا جائے۔ عیدین کا غسل جو ہے اور جمعہ کا غسل یہ سنت ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور تیسری سنت جو ہے وہ ہے مسواک کرنا، اچھی طریقے سے مسواک کیجیے۔ اور چوتھی سنت جو ہے وہ ہے خوشبو لگا۔ اور پانچویں سنت ہے اچھے کپڑے پہننا، اگر نئے کپڑوں کی توفیق ہو تو نئے کپڑے پہنے جائیں، نہیں تو جو اچھے سوٹ ہو، اچھے کپڑے ہوں، ان کو دھو کر کے استری کر کے پہنا جائے۔ اور ساتویں سنت جو ہے وہ ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب نکلے گھر سے تو کوئی میٹھی چیز کھا کر کے جائے۔ عید الفطر میں کوئی چیز میٹھی کھا کر کے جانا یہ سنت ہے۔ اور عید الاضحیٰ میں قربانی اگر کر رہے ہوں تو قربانی کے گوشت سے جو ہے وہ افطار کرنا یہ سنت ہے۔ اور آٹھویں سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز کسی کھلی جگہ پر، عیدگاہ جہاں ہو عیدگاہ میں جا کر کے نماز ادا۔ نویں سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے، عیدگاہ پہنچنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے۔ اور 10ویں سنت عید کی نماز کے لیے جس راستے سے جائیں دوسرے راستہ بدل کر کے دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ اور 11ویں سنت یہ ہے کہ عید کے دن جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کہتے ہوئے جائیں۔ عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے اور عید الفطر میں آہستہ آواز میں دل میں پڑھتے ہوئے جائیں۔ اور 12ویں سنت یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد واپس جب ہم آئیں تو اپنے جو اعزہ اور اقارب ہیں ان سے عید ملی جائے، اور عید کی خوشیاں بانٹنا اور عید میں سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، فراخی کا دوسروں کو کھانا کھلانا اور اس کا اہتمام کرنا۔ اور اچھا ایک بات یہ کہ عید والے دن روزہ حرام کیا، دونوں عید والے دن روزہ رکھنا حرام، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ عید والے دن خوب کھایا جائے اور کھلایا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ عید کے دن کھانا اور کھلانا، اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ اس خوب خود بھی کھایا جائے اور دوسروں کو بھی کھلایا جائے، اسی لیے عید والے دن فقہا نے لکھا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ منت کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور نہ کوئی اور روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ قضا کا روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ چند سنتیں ہیں، ان پر اہتمام کے ساتھ عمل کیا جائے، عید کی سنتوں پر لازماً عمل کیا جائے۔ اور ایک بات جو عمومی طور پر ایک اور عجیب سی بات ہے کہ رات کو عید، چاند رات کو اور عید کی فجر کو قبرستان کی طرف ایک جانا اور قبرستان میں آگ جلانا، موم بتیاں جلانا اور اگربتیاں جلانا اور بہت ساری خرافات کی جاتی ہیں۔ تو بھائی یہ دیکھیں، عید چاند رات کو یا عید کو اگر کوئی آدمی ثواب سمجھ کر کے یا سنت سمجھ کر کے یا اس کو شریعت سمجھ کر کے جا رہا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ شریعت میں کوئی حکم نہیں، شریعت میں اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا کہ ہم قبرستان جائیں اور یا ہم وہاں جا کر کے موم بتیاں اور اگربتیاں جلائیں۔ اور ویسے بھی قبرستان میں آگ نہیں جلانی، قبروں پہ آگ نہیں جلانی چاہیے، یہ تو ویسے ہی نہیں جلانی چاہیے۔ دیکھیں، قبرستان جانے سے منع نہیں کیا گیا، قبرستان تو جانے کا حکم دیا گیا، لیکن خاص مقرر کر دینا کہ جی عید کو جائیں گے، چاند رات کو جائیں گے، تو
یہ ہماری اپنی ایک بنائی ہوئی رسم ضرور ہے، شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق، یہ ہماری ایک رسم ہے کہ ہم چاند رات کو جاتے ہیں اور جا کر کے ہم کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے ہم مردوں کا سلام کریں. اور یہ ہماری بدبختی کم بختی یہ ہے کہ وہی مردے جو جب زندہ ہوتے ہیں تو ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتا. اور اگر ہم خود اس ماحول معاشرے میں دیکھ لیں اس وقت بھی کہ جو زندہ موجود ہیں ان کی فکر نہیں. ہمارے بڑے ماں باپ خالہ ماموں چچا تایا جو زندہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوئی فکر نہیں، ان کے لیے نہیں جائیں. اور بڑے اہتمام کے ساتھ جناب جا کر کے ہار بھی لیں گے اور جا کر کے اگربتیاں اور موم بتیاں بھی لیں گے اور وقت بھی نکالیں گے اور جناب 2 4 6 کو جمع بھی کریں گے اور پھر جا کر کے وہاں قبرستان جا کر کے قبروں پہ پھول چڑھائیں گے اور اگربتیاں جلائیں گے اور موم بتیاں جلائیں گے. اور اتنا دل کے اندر ایسی بغض اور کینے بھرے ہوئے ہیں کہ جو زندہ ہیں ان کے پاس نہیں جاتے. تو یہ غلط رسم ہے. وہی جو مرے ہوئے ہیں جن کو آج جا کر کے جن پر پھول چڑھا رہے ہیں اور جن پر اگربتیاں جلا رہے ہیں، یہی جب زندہ تھے تو ان کی قدر ہی نہیں تھی. یہ جب زندہ تھے تو ان کو پوچھتے بھی نہیں تھے. اور آج جب وہ مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں تو آج ہمیں فکر لگ گئی، ہم جی سب سے پہلے ہم کو عید ملنے جائیں. اور اب بھی جو زندہ ہیں جو موجود ہیں ان کو عید ملنے کی فکر نہیں ہے. اور ان کی فکر نہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کپڑے بنائے یا نہیں بنائے، ان کے گھر میں راشن ہے یا نہیں، انہوں نے عید والے دن بھی کچھ پکایا یا نہیں پکایا، اس کی فکر نہیں ہے. قبرستان جائیں اور مردوں کو دیکھ سلام کر کے آئیں. اب یہ ہماری بنی بنائی ہوتی ہے رسم ضرور ہے. اور اب تو دیکھنے میں ایسا آیا کہ جناب ایسا جشن ہوتا ہے کہ جس کے آتی شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیلۃ الجائزہ ہے اور قبرستان جانے کی رات نہیں ہے. یہ اللہ کے حضور دعائیں کرنے کی رات ہے، مسجد جانے کی رات ہے، یا اپنے گھر میں اپنے کسی کونے میں بیٹھ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے اور اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی رات ہے. اور اسی طرح سے عید کے دن جو ہے وہ نہا دھو کر کے تیار ہو کر کے قبرستان نہیں مسجد جانے کا، عیدگاہ جانے کا کہا گیا، عیدگاہ جایا جائے. بہرحال ایک اپنی بنائی ہوئی رسم ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، ہم یہ نہیں کہتے قبرستان نہیں جایا جائے، لیکن رسم کو رسم رکھا جائے، اس کو کوئی شریعت نہ بنایا جائے اور اس کو کوئی ثواب نہ سمجھا جائے. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ قبرستان جانا چاہیے اور ہمیشہ جانا چاہیے، جب بھی وقت ملے، روزانہ یا 2 دن بعد 4 دن بعد، جو بھی اپنے اعزا اور اقارب ہیں جو ان کی قبروں پہ جائیں. اور قبرستان جانے سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، وہاں دعا کریں ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی. لیکن مخصوص کر دینا کہ پورے سال بعد صرف عید کو ہی جائیں گے بس. بہرحال ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہمیں کیا نہیں کرنا اور کیا کر رہے ہیں، اس کا تھوڑا سا ہمیں خود محاسبہ ضرور کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا